من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے تھے اور اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے 29-30 روزے رکھوانے کے بعد تم سے مطلوب کیا تھا؟ کیا اللہ کے پاس اناج کی، غلے کی، روٹی کی، پانی کی قلت تھی؟ نہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے، یہ ایک نہ ایک دن زیرو ہو جائے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. یہ اللہ نے ریفریشر کورس کیوں کروایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، خوف. ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى واصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تهكرن صغيرة ان الجبال من الحصى. کہتا ہے تقوی یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. اور اس شخص کی طرح کرو جو کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، کہ بڑا خصوصی قسم کا، بہت مہنگا میں نے لباس پہنا ہے، میرے کپڑوں کو کچھ کانٹے نہ لگے. جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، اس طرح اس فتنوں والی دنیا میں، اس فتنوں سے بھرپور زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے بچانا. پھر کہتا ہے لا تحقرن صغیرۃ، چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، خیر ہے چھوٹا کام، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو. ان الجبال من الحصى، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ پہاڑ بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کرش آتی ہے، ہوتی وہ ایک ایک کر کے چھوٹی چھوٹی، الگ الگ کر دیا جائے تو کوئی وقت نہیں، اکٹھی کر دی جائے ایک پہاڑ بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ جب یہ چھوٹے گناہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بڑے گناہ بنتے ہیں، اور جب گناہوں کا بوجھ انسان کے دل کے اوپر آتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کے دل پہ ایک ڈاٹ لگا دیتے، ایک نقطہ لگا دیتے. وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتا ہے.
حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر اس کے لیے گناہ کرنا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایسے جیسے کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھے اور وہ اپنی ناک سے مکھی کو جھٹکے. اور فرمایا کہ جو مومن، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اس کے لیے گناہ ایسے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ، وہ گناہ ہو گیا، اسے نیند نہیں آتی، اسے سکون نہیں آتا، اسے راحت نہیں آتی. میری نماز چھوٹ گئی. کبھی ہمیں احساس ہوا یار آج میری نماز چھوٹ گئی، میں اللہ سے 1000 بار استغفار کروں، میں اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کروں، میں اس کو بعد میں پڑھ بھی لوں پھر بھی میں اللہ سے معافی مانگوں. اگر یہ احساس بیدار ہے تو مبارکباد کے ہم لوگ مستحق. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ الارم ہے ہماری لیے. ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کر. اور یاد رکھیں یہ جو کتاب مبین ہے نا، بابرکت کتاب، یہ ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے. آپ انسان سمجھے کہ میں اس کو پڑھوں گا مجھے ہدایت مل جائے گی، نہیں. اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو صبح کو اٹھے ہوتے ہیں مگر نماز کی توفیق نہیں. کتنے لوگ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. کتنے ہی مسلمان ہیں جو اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں کہ نافرمانیوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. تو اس لیے روزے کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ تقوی. اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تقوی کے حصول کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کر. یقین جانیے یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا بنا لیں، اس دعا کو اپنے لبوں پہ جاری کر دیں. 4 چیزیں مانگی اللہ کے رسول. ہدایت، یقین جانیے ہمیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہلواتا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے. قبر تک، مرنے سے پہلے تک اسے ہدایت کی ضرورت ہے. اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کر. اور یہ مانگا کرے، اللہ سے خود مانگا کرے ہدایت. وہ وتر کی دعا میں ایک دعا پڑھتے ہیں ہم، اس کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ بھی یہی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اللہ جن کو تو نے ہدایت دی ہے نا، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. اور جب یہ دعا مانگیں شعور کے ساتھ مانگیں. ہدایت ہے کیا؟ یورپ کو دیکھ لیں آج ان کا معاشرہ کہاں، کس ڈگر میں چل رہا ہے. مادر پدر آزاد ہے. اور ہمارا معاشرہ، بیٹا یا بیٹی 10 منٹ لیٹ ہو جائے ماں باپ کھانا نہیں کھاتے. یہ کس نے ہمارے دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا کی؟ اور وہاں بیٹا نکل گیا، جوان بیٹی نکل گئی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے، نہ ماں کبھی پوچھتی ہے نہ باپ کو بھی پوچھتی. بہت ساری مثالیں. اگر یقین نہیں تو ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب پڑھ لیں، یہ ہے مغربی تہذیب. اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہم پر کتنا احسان کہ ہمارے ماں باپ ہماری کتنی کیئر کرتے ہیں، ہماری کتنی رکھوالی کرتے ہیں. یہ اسلام کا احسان ہے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مرہون منت. اور پھر وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت کس کے لیے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف پلٹے گا. دن میں 5 نمازیں، 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں آئے گا اور یہی کہے گا اللہ سے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے. اور دوسری چیز کیا مانگی؟ تقوی. یہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تقوی کیا ہے. مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی تقوی ہے. ڈاؤٹ والی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی تقوی ہے. بھئی مجھے نہیں پتا یہ کیسا حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے اوائڈ کریں، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، حرام چیزوں کے قریب تک نہ جائیں. اللہ اکبر. والتقی بہت قیمتی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریولنگ کرتے تھے، سفر کرتے تھے، سفر کے آغاز میں جو دعا پڑھتے تھے اس دعا کا بھی ایک حصہ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی.
اے اللہ سفر میں اجنبی ہوں نا، اپنے علاقے میں تو ہم بہت ساری چیزوں سے حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور سفر میں اجنبی ہوں، یا اللہ اس اجنبی جگہ میں بھی میں تجھ سے نیکی کا سوال کرتا، میں تجھ سے تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ بہنوں کے گھر جائیں، بھائیوں کے گھر جائیں، ناراض رشتہ داروں کے گھر جائیں، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر سگی بہن سے ناراض، سگے بھائی سے ناراض، خالہ سے ناراض ہے، پھپھی سے ناراض ہے۔ پھر سنے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے نا، اللہ اس کی نیکیوں کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ وہ نہیں بولتے نا، نو پرابلم، ہم نے بولنا ہے، ہم نے ان کے گھر جانا ہے، وہ ہمیں چائے بھی نہ پوچھے، ہمیں سادہ پانی بھی نہ پوچھے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر جانا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھپھی سے بولنا ہے، خالہ کے گھر جانا، یہ خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں، ناراض رشتہ داروں سے اپنی قطع رحمی کی چیزوں کو ختم کریں، ان کے گھر جائیں، ملیں۔ اگر کوئی اپنا حق بھی چھوڑنا پڑتا ہے نا، اپنا حق اس کو چھوڑ کر کے بھی خون کے رشتوں کو ملانا پڑتا ہے تو اس کو ملا۔ بہت سعادت کی بات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیاں بیان کی تھی ان میں سے ایک کیا تھی؟ انک لتصل الرحم، آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا نا مجھے گھبراہٹ ہے، پہلی وحی آئی تھی، مجھے چادر اوڑھ دو، تو حضرت خدیجہ کو جب واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ پڑھو، میں نے کہا مجھے نہیں آتا، 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کیا کمال خوبصورت بات، اور عورتوں کے لیے سبق ہے، آپ کے خاوند، آپ کے سرتاج پریشان ہوں تو ان کا طرح نہیں نکالنا، انہیں ڈرانا نہیں ہے مزید، انہیں بلیک میل نہیں کرنا مزید، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سرتاج اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو کہا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑ دیں، اپنے ننہال کو بھی، اپنے ددھیال کو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بھی ملیں۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں تو سسرال میں کبھی بھی نہیں گیا، افسوس ہے، وہ ایک حدیث ہے، پتہ نہیں اب وہ کمزور ہے یہ صحیح ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آئے، دوسرا وہ جو تجھے پڑھاتا ہے، تیسرا وہ جو ہے جو تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے۔ بڑی آکڑ ہے بھائی تمہاری کہ نہیں جی میں تو ان کے گھر پانی بھی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں؟ اپنے ابا کے گھر جاؤ گے تو باہر سے ہی آ جاؤ، باہر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ابا جی کو ٹاٹا کرو، او بھائی جاؤ اندر جا کے سلام کرو، محبت پیش کرو، تحفے تحائف لے کے جاؤ، تہادو تہابو، تحفے دو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ جتنی محبتیں بڑھاؤ گے اپنے رشتہ داروں سے اتنی اللہ کی رحمتوں کے مستحق۔ والتقوی والعفاف والغنی، پاک دامنی، آج بہت بڑا یہ المیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن یہ حدیث اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے کے جائیں۔ آج نوجوانوں جب سے یہ ڈیوائس آئی ہے نا، یہ والی ڈیوائس، یہ موبائل، اس نے یقین جانیے کہ ہمارے ایمان بالغیب کی جو کیفیت ہے نا اس کو ختم کر دیا۔ کہ وہ ہوتا تھا ایک کنسپٹ کہ اللہ از واچنگ اس، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی، بے دھڑک ہو کے لگے ہوئے۔ پاک دامنی کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر۔ کس کے برابر؟ تہامہ پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے برابر نیکیوں، مگر اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے حرام کا ارتکاب کرتے تھے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی، ان کی خلوتیں پاک نہیں تھی۔ شادی شدہ انسان ہے اور اس کے افیئر چل رہے ہوتے، شادی شدہ ہے، اس کی محبت کی پینگیں جہاں بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے وہاں اس کی کسی اور سے تعلق اور الیک سلیک ہو۔ یہ آج کل کے ہمارے ڈرامے کیا ہیں؟ نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ والعفاف، یہ مانگے اللہ سے، یا اللہ ہمیں پاک دامن بنا، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو پاک دامن۔ اور 2 چیزیں آپ اپنی اولاد کو دے دیں، اللہ انشاءاللہ ضرور ان کی حفاظت کرے گا۔ ایک نماز کی پابندی اور دوسرا قرآن سے محبت۔
قرآن پڑھا دے ترجمے کے ساتھ کسی استاد کے پاس بٹھا کے، اور دوسرا نماز کی پابندی. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو فتنوں سے بچا کے رکھی. قرآن پاک پڑھ لیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے نا، یہ بہت سارے برے بلنڈروں سے انسان کو روکے. یہ سٹاپر ہے، یہ بیریئر ہے. ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آئے اور کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، یہ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو، اور ابھی اللہ سے کیا بولا تم نے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یا اللہم باعد بینی وبین خطایا. یہ تو تمہارے دعوے کے خلاف. تم ابھی بول رہے ہو یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور اب کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ احساس آ گیا، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرتا ہے اندر سے انسان کا نفس، باز آ جا، رک جا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی رتی موجود ہے، ضمیر زندہ ہے. اور جب یہ آواز آنی بند ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ نفس ہمارا بن چکا ہے اور قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے یہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی ہے، کانوں پہ بھی مہر لگا دی، آنکھوں میں بھی پردے ڈال دی. اب یہ اس کو جتنا مرضی سنا دو، جتنا مرضی بتا دو، اب اس کے لیے ہدایت کے راستے سارے ختم کر دیے گئے. اور چوتھی چیز ہے والغنا. اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. غنا، تبنگری، بے نیازی. ہم کھاتے بھی ہیں پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. پورے مہینے کا راشن ہمارے گھر میں، یقین جانیے پورے مہینے کا راشن موجود ہے، پھر بھی ہم ناشکری کے بول بولتے ہیں، نہیں جی پوری نہیں پہنتی جی، یہ ہے جی، یہ مسئلہ ہے جی، وہ مسئلہ. الحمدللہ کہا کریں. سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین دعا جو آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو بھر دے انسان کے کہنے سے، وہ الحمدللہ. محبت سے کہہ کے دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھاتا ہے، میٹھی سیوئیاں آپ نے کھانی ہے نا، ابھی گھر میں جا کے کھجوریں بھی کھانی ہے، کھائیں گے، کھلائیں گے کسی کو، پڑوسی کو بھی خیال رکھیں، پڑوسی کا، کسی مانگنے والے کو بھی دیں. اللہ اکبر. تو کیا ہے غنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا. اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب قوت کس کو آئی؟ مجھے، ہمیں آئی نا قوت، اور ہماری زبان کا ذائقہ بھی زبردست ہو گیا. اور گناہ کس کے معاف ہو رہے؟ ہماری. صرف بولنا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. اللہ اکبر. آج لوگوں کے پاس ہوتا بھی ہے پھر بھی مانگ رہے ہوتے. ایک خاتون مانگ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کے کانوں میں میری ایسے ہی اچانک سے نظر پڑی، 3 بالیاں پڑی ہیں سونے کی، یہاں یہاں یہاں. میں نے کہا خالہ ان تینوں میں سے ایک کو اتار دو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو، مت مانگو. اللہ کے رسول کے پاس جو مال آتا تھا آپ اس کو تقسیم کر دیں، نہیں رکھتے تھے. 3 دن سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر مال ہو اور سونا ہو اور اس کو میں 3 راتوں تک یا 3 دنوں تک بچا کے رکھوں، سوائے اس کے جو میں نے قرض ادا کرنا. والغنا، تبنگری پیدا کرے، دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھے اللہ کا شکر ادا کیا کرے. کسی کے اچھے لباس کو دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھا کرے، کتنی خوبصورت دعائیں. آج وہ دعائیں ہمیں یاد ہی نہیں. نیا لباس پہنا ہے، دعا پڑھی ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما سنی لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما سنی لہ. اللہ تیرے لیے تعریف، کتنی زبردست ہوا. اور جس نے بیٹے نے، بیوی نے، دوست نے پہنا ہے، اس کو دیکھ کے کیا کہنا ہے؟ تبلی ویخلف اللہ تعالی. اس کو پہنو بھائی، وہ سیدھا کرو، اللہ اس کا اور الٹرنیٹ تمہیں عطا کرے. ہے کوئی حسد کا تصور؟ اللہ کے رسول نے ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا اور اس کو وہ بندہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا بندہ اس کی داڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. وہ آیا اور بیٹھ گیا. پھر اللہ کے رسول نے دوسرے دن اسی نشست میں کہا، دوسرے دن ایک شخص ابھی آئے گا وہ جنتی ہے. دیکھا تو وہی شخص تھا. یہ مسند احمد کے اندر ہے، صحیح روایت. تیسرے دن اتفاق سے اللہ کے رسول نے کہا ابھی ایک شخص آئے گا وہ اہل جنت میں سے.
ایک شخص نے غور کیا، اس نے کہا یہ تو کل والا بندہ ہے، پرسوں والا بندہ ہے، ایک ہی بندے کو 3 دن متواتر بشارت۔ ایک صحابی تھے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان کا معمول پتہ کیا تھا؟ ویسے تو یہ قرآن پڑھتے ہی رہتے تھے، جب اللہ کے رسول نے ان کو کہا بھائی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تو آخر کار ڈیل یہاں پہ ختم ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھنا، 3 دن، بس 3 دن میں تم نے قرآن پاک پڑھنا۔ تو مطلب کیا ہے، 10 سپارے وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ اب یہ اس بندے کے پیچھے ہو گیا، بھائی اللہ کے رسول اس کو کہہ رہے ہیں جنت کی بشارت ہے تمہاری، غور سے سنیں، خواتین بھی غور سے سنیں۔ بہانہ کیا، بھائی مجھے گھر والوں سے کچھ انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا موسٹ ویلکم، بھائی رہو۔ اب ساری رات بیدار رہے، پتہ نہیں یہ بندہ یار کیا عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول نے 3 دن اس کو جنت کی بشارت دی۔ دیکھا آخری پہر وہ اٹھا، 2 رکعت نفل پڑے، پھر سو گیا، پھر اٹھا فجر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ 3 دن تک یہی آنکھ مچولی کرتے رہے، دیکھتے رہے، دن میں رات میں کوئی خاص عمل اس کا نظر نہیں آیا۔ آخر کار اس سے اجازت لی، اور جب اس کو چھوڑ کر جانے لگے، پوچھا بھائی ایک سوال ہے۔ ہاں بھائی پوچھو۔ یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہوا کیا بھائی اب پہلے آپ مجھے بتاؤ آپ کرتے کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی خاص عمل نہیں ہے میرا۔ سنگے نہیں، کچھ تو ہے کہ اللہ کے رسول متواتر 3 دن سے بول رہے ہیں یہ بندہ ایک آئے گا وہ جنتی ہے، ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے، ایک بندہ وہ آئے گا وہ جنتی۔ ہم نے دیکھا تم ہی تھے وہ، اور یہ جو میں نے تمہارے گھر رات رہا ہوں، یہ میں نے اپنے گھر والوں سے تمہارے ساتھ بہانہ کیا کہ دیکھو تجسس تھا تم کون سی نیکی کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے صحابہ کا شوق دیکھے کتنے، نیکی کی تجسس، اور ہم دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کتنے نوالے کھاتا ہے۔ ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا اچھا یار کچھ خاص عمل نہیں ہے۔ اچھا پھر السلام علیکم۔ وہ جانے لگا اللہ کے بندے ادھر آ، اگر تو نے پوچھے میں تجھے بتائے دیتا ہوں۔ خواتین ذرا غور سے اس جملے کو سن۔ اس نے کہا میں نے کبھی اپنے مسلمان بھائی پر یا اپنے حقیقی بھائی پر جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی حسد نہیں کی۔ میں نے کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر یا اپنے حقیقی بھائی کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں حسد نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، عداوت نہیں رکھا۔ وہ صحابی کہنے لگا یہی تو کام مشکل ہے، حسد تو آ جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے لوگ حسد کرتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 4 چیزیں پلے باندھ، ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تبنگری اللہ سے مانگے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور عید کے موقع پہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خواتین کو مخاطب کر کے کہا یا معاشر النساء، میں نے عورتوں کی جماعت اکثریت عورتوں کی جہنم میں جاتے ہوئے دیکھی۔ ایک سمجھدار خاتون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک سمجھدار عورت، دانا عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں عورتیں کیوں جہنم؟ فرمایا 2 وجوہات کی وجہ، ایک کہ تم گالی گلوچ بہت کرتی ہو، بہت زیادہ گالی گلوچ، حتیٰ کہ بعض اوقات میں اپنے بچوں کو بددعا دے دیتی، مر جا، ٹوٹ پیڑے، فلاں فلاں، بہت سارا کچھ بلنڈر بول دیتی۔ اور دوسرا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی۔ اللہ۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ زندگی میں کبھی 19 بار، 1 بار، 2 بار، حالات 19-20 ہو ہی جاتے ہیں، کپڑے نہیں بنتے، فرمائش نہیں پوری کر سکتا سرتاج، تو وہ جھٹک سے کیا بولے گی میں تو بھائی جب سے تمہارے ساتھ آئی ہوں نا میں نے سکھ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور خواتین کی قربانیاں بھی بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بارے میں مرد حضرات یہ نظریہ نہیں، ہمارے آپ کے بارے میں دین یہ کہتا ہے دنیا سارے کا سارا ساز و سامان،
گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، سب کچھ، اسٹیٹس، بینک، سب کچھ، مگر دنیا کا سب سے بہترین قیمتی متاع کیا ہے؟ وہ نیک خاتون. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ. آپ کے بغیر تو گھر مکمل ہی نہیں. آپ اٹھ کے سحریاں بناتی ہیں، آپ افطاریاں بناتی ہیں، مرد سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کے کھانا بنا دیتی ہیں، اٹھاتی بھی ہیں، اٹھو، ہم پھر سو جاتے ہیں. آپ کی تو شان اور آن اللہ نے بہت زیادہ رکھی. آپ تو ڈبل اجر کی مستحق ہوتی ہیں. گھر سے بھائی کو بھی روانہ کرتی ہیں، اولاد کو بھی روانہ کرتی ہیں، سرتاج سے بھی لڑائی کرتی ہیں، اٹھو جا کے نماز پڑھ کے آؤ. خوش نصیب ہے وہ. یہ اللہ کے رسول نے، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، کچھ ہوتے ایسی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس عید کو حقیقی عید بنا دے. جیسے وہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بعید. کہتا ہے کہ نئے کپڑے پہننا عید نہیں ہے بھائی. عید کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ عید. تو آج خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے. خوشیاں بکھیریں، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو ملے اور اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دعا کر لیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اہل غزہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الہ العالمین ہم ناتواؤں کو معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہوں ہم سے دور کر دے. الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق موت سے پہلے عطا کر دے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے. اللہم آتک رقابنا من النار. اللہم آتک رقابنا من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. یا اللہ ہم تیری رحمت کے متلاشی ہیں. اللہ ہمارے برے اعمال کی طرف نہ دیکھنا. اللہ اپنا نظر کرم فرما. اللہ ہمیں معاف فرما کے اپنی جنتوں کا راہی بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے مقدر میں کر دے، آگ کے عذاب سے بچا دے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے وجود کی ایک قوت کو بحال رکھنا، ہمیں محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرمانا. الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری مسجد کے نمازی شیخ فراز صاحب، ان کے بہت قریبی دوست بہت سخت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹل میں، جتنے مسلمان مرد عورتیں بیمار، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تجھ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے
تقوی والی زندگی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تونگری والی زندگی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے پاک دامنی والی زندگی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ اللہم انا نسألک فعل الخیرات، اچھے کاموں کا سوال کرتے ہیں، برائی سے بچنے کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضے اتروا دے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. الہ العالمین آپ تو وہ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستہ بنا دیا، اسی پانی میں ان کے دشمن کو غرق کر دیا. آپ کے لیے کیا مشکل اپنے ناتواں کمزور بندوں کو معاف کرنا، اپنے آپ کے لیے کیا مشکل اپنے ناتواں کمزور نحیف بندوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کے حق حلال کا روزگار عطا فرما. اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے الہ العالمین جو اپنی اولاد کے رشتے کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، انہیں نیک اور صالح اور خاندانی رشتے عطا کر دے. الہ العالمین ہم سب کو ہدایت عطا کر دے. الہ العالمین ہمیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں احساس والی زندگی عطا کر دے. ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کا احساس ہو، اس کی بھوک کو اپنی بھوک، اس کی پیاس کو اپنی پیاس سمجھے، اس کی بے روزگاری کو اپنی بے روزگاری سمجھے، اس کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھے. اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسے علم کا جو ہمیں فائدہ دے، اور ایسے دل کا جو دل تجھ سے ڈرے، ایسی آنکھوں کا جو آنکھیں تیری یاد میں آنسو بہائیں. الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. الہ العالمین اہل غزہ کی مدد فرما. اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ان کی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم ایدہم بروح القدس. اللہ عالم اسلام کو صالح قیادت عطا فرما. اللہ اہل اسلام کو صالح قیادت عطا فرما. اللہ اہل اسلام کو صالح قیادت عطا فرما. اللہ اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ دشمن کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ بلوچستان کے حالات درست کر دے. اللہ بلوچستان کے حالات، KPK کے حالات، سندھ کے حالات، اللہ ایسی وہ تمام تنظیمیں جو پاکستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود کر دے. یا اللہ یہ ملک کلمہ توحید کی بنیاد پر ماجز وجود میں آیا تھا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ماٹو تھا. اے اللہ وہ دن دکھا جب اس ملک میں کلمہ طیبہ کا بول بالا ہو. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. اے اللہ صالح قیادت عطا فرما، کرپشن سے پاک ہوں، چوری سے پاک ہوں، لوٹنے سے پاک ہوں. اے اللہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، بس دعا تجھ سے کرتے ہیں، ہمیں صالح قیادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. اے اللہ جو دنیا میں موجود ہیں والدین، اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنتوں کا راہی بنا دے. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اے اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے قبروں میں ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما. اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما. رب المستضعفین ہمیں خالی نہ لٹانا، ہمیں خالی نہ لٹانا، ہمیں خالی نہ لٹانا. اللہ ہماری تجوریاں بھر دے اپنی جناب سے کروڑوں خربوں عطا کر، تاکہ ہم تیری راہ میں لٹانے والے ہوں. اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں. تیری مسجدوں کے آباد کار، ہمارا بھی نام ان میں لکھ دیا جائے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے. الہ العالمین ہمارے ٹوٹے ہوئے ان کو قبول کر لے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ امت مسلمہ کے جوانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، ہماری اصلاح فرما. اللہم اصلح. اللہ ناراضگیاں دور کر دے، ہمیں قطع رحمی سے بچا.
اے اللہ ہمیں ہر چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. ہمیں نمازی بنا دے, ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہمارے جتنے بھی نیکی کے معاون ہیں اے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما, ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما. الہ العالمین جتنے بھی ہمارے نیکی کے اے اللہ پروجیکٹس کے معاون ہیں, خصوصی معاون, اللہ ان سب کو اپنی جناب سے بہت کچھ عطا فرما. اے اللہ ان کو کاروبار میں, ایمان میں, اولاد میں برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يكي سيئها إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. اللہ ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمانا. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما, اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما, اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما. اللہ ہمارے بچوں کو, ہمارے بھتیجوں کو, ہمارے دوستوں کے بچوں کو, ہماری مسجد کے بچوں کو, جتنے لوگوں نے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کی, اپیل کی, اللہ ہم بچوں کو ذہین بنا دے, فتین بنا دے, انہیں ہادی اور مہدی بنا دے, انہیں غنی بنا دینا. اللہ انہیں پاک دامن بنا دینا. الہ العالمین انہیں اللہم اجعلہم فہیما ذکیا نشیطا رشیدا عفافا غنیا ہادیا مہدیا. اللہم